یا حسین یا حسین یا حسین کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یا حسین یا حسین کل یوم عاشورا کل ارض کربلا یا حسین یا حسین اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ حالات انتہائی کٹھن ہے، وسائل محدود ہے، یقین اور عزم میں کمی نہیں، کئی دنوں کی آزمائش ہے، مشکلات ہے اور صبر ہے۔ ناظرین، آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ 8 محرم الحرام کے حوالے سے، جو کہ منسوب ہے، جو کہ نسبت رکھتا ہے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے وفاداری کی، آج ہم بات کریں گے بہادری کی، شجاعت کی اور اس قافلے کی جو کربلا پہنچا تھا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمیشہ میں یہ کہتے ہیں اللہ نے انہیں بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور بڑی سحر انگیز گفتگو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کریں، اور ہمارے ہر پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ محسن صاحب کو بلائیں اور ہم ان سے اپنے حوالے سے اور ناظرین کے حوالے سے استفادہ حاصل کریں۔ تو میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مفتی علامہ محسن الزمان نقشبندی صاحب، جنہیں آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے حضرت، میرے ساتھ دوسرے ثناخواں ہیں جو ماشاءاللہ اللہ کے حوالے، اللہ کے کرم کے حوالے سے ان کو اللہ پاک نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور ہمیشہ کراچی کے کئی پروگراموں کی زینت بنتے اور جب بھی وہ پروگرام میں پہنچتے ہیں تو بڑا پیارا انداز ہے اور ہر شخص ان کو سننے کی جسارت حاصل کرتا ہے۔ ہمارے سے تشریف فرما حارث کمال صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ساتھ ایک اور مہمان ہے جن کا تعلق جو ہے انٹرنیشنل حیدر ٹی وی کینیڈا سے بھی ہے اور بہت اچھی اینکر بھی ہے اور ماشاءاللہ بڑا پیارا انداز سے جو ہے سحر انگیز گفتگو کے ذریعے ہمیں سمجھاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ نے بڑے پیارا انداز دیا ہے سمجھانے کا۔ میرے ساتھ موجود ہے سائرہ عابدی صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حارث، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو جس طریقے سے آپ ہمارے ایمان رمضان کی زینت بنے اور جب بھی آپ نے آغاز کیا تو بڑا پیارا انداز تھا، میں یہ چاہوں گا کہ قصیدہ بردہ شریف کے 2 یا 4 الفاظ کے بعد پھر اسی کی طرف جاتے ہیں۔ لباس نور میں بند کر خدا جانے وہ کیا آئے، اب انسان کی سمجھ میں کیا مقام مصطفیٰ ہے، کچھ ایسا دل بھی میری زندگی میں یا خدا ہے، ادا کعبے میں سجدے ہو مدینے میں قضا آئے، کسی حاجی سے پوچھو بدے قصرا کی منظر کو، کسی زائر سے پوچھو بدے قصرا کے منظر کو، مدینے کی سنو باتیں تو جنت کا مزہ آئے، سنہری جالیوں سے چھن کے نور مصطفیٰ آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدمی، محمد قائم للہ ذو امامی، محمد خاتم للرسل كلهم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید
الكونين وصفانين والفريقين من عرب ومن عجم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور بنت نور ام نور زوج نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آدمی بن کر فرشتہ آ رہا ہے نور کا آدمی بن کر فرشتہ آ رہا ہے نور کا پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضرت 8 محرم الحرام کے حوالے سے اس سے پہلے کہ گفتگو کریں ہم اس قافلے کی بات کر لیتے ہیں، اس خطوط کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ جو قافلہ چلا وہ کیا کیسے کیا واقعات تھے؟ جی سب سے پہلی بات شعبان کا مہینہ تھا اور 60 ہجری کا یہ واقعہ جب یزید تخت پر بیٹھا تو آپ نے یہ صاف بتا دیا کہ میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں. تو آپ مدینہ المنورہ میں تھے اور آپ کے اہل بیت اطہار آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے. تو شعبان میں آپ نے قافلہ روانہ ہوا مدینہ المنورہ سے، حضور کے در پر حاضری دی اور مکہ المکرمہ تشریف لیا. جب آپ مکہ المکرمہ تشریف لے کر آئے تو ظاہر سی بات ہے یہ بات جب پھیلی کہ اللہ کے رسول کے پیارے نواسے مکہ مکرمہ میں ہیں تو کوفیوں نے خط لکھے اور خط کافی تعداد میں جب آئے اور فرمایا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے اور ہم حق پر آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل جو حضور حضرت میرے آقا کے پیارے نواسے کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کیا صورتحال کیا ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل جب وہاں گئے کربلا میں تو پہلے تو بڑے اچھے طریقے سے وفاداری کی نبھانے کی باتیں ہوئی، لیکن جب یزیدی لشکر اور یزید کو پتہ لگا تو اس نے اپنے تمام کوفہ میں جب معاملات اور اعلانات کیے تو پھر آخری صف جب نماز وہ پڑھ رہے تھے تو آخری صف میں جب انہوں نے سلام پھیرا تو کثیر تعداد میں جو کوفی موجود تھے نماز میں وہ ایک بھی نہ تھا. تو اس دوران حضرت مسلم بن عقیل شہید بھی ہو گئے. تو پھر 8 ذی الحج 8 ذی الحج جو ہے بائی تو آپ مکے میں موجود تھے، حج ایام شروع ہو چکا تھا. آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے حج نہ کیا اور آپ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ المکرمہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. تو اس دوران کربلا میں جب آپ تشریف لائے تو مختلف شہروں سے آبادیوں سے آپ ہوتے ہوئے آئے. تاریخ بتاتی 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچے. کربلا کے کئی نام، لیکن آپ نے وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ جگہ مقام کیا ہے؟ پھر لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے. تو پھر آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ یہ جو کربلا ہے یہیں پہ خیمے گاڑو، اور یہاں تک کہ وہ زمین آپ نے خریدی. اب دیکھیں امام حسین شہید ہو رہے ہیں، پتہ شہادت کر رضا ہے، تو آپ نے کہ وہ جگہ بھی خریدی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نواسے رسول نے ایک جگہ پہ نعوذ باللہ اس جگہ کو احاطے میں لے لیا، باضابطہ وہ جگہ خریدی. اب روایت میں یہاں تک ملتا ہے. پھر یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو قافلہ 2 محرم کو پہنچا تو 2 محرم جیسے پہنچا تو ابھی یزید اشقر
آیا نہیں تھا، کیونکہ حر جو تھے ان کو وہاں کا کمانڈ دے دیا گیا کہ تم جاؤ اور کہو کہ نعوذ باللہ من ذالک یزید کی بیعت کر لیں. تو امام حسین پہلے پہنچ چکے تھے. امام حسین نے اس دوران وہ مظاہرہ کیا محبت کا کہ سامنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ پہنچے ہیں، یہ پیاسے ہیں، یہ بھوکے ہیں، جاؤ انہیں بھی پیاس لگی، انہیں بھی پانی پلاؤ، جو ان کی سواری جس پہ سوار ہو کر آئیں انہیں بھی پانی پلاؤ. اللہ اکبر. اور یہاں جو آج محرم ہے، روایت میں ملتا ہے 7 کو، کسی میں ملتا ہے 8 کو پانی بند کر دیا گیا. اور حضرت عباس علمدار جنہیں کمرے بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی بنی ہاشم کا چاند، وہ ذات، وہ صفات رکھنے والی شخصیت کہ اتنے خوبصورت، اتنے پیارے. کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے رسول کے پیارے نواسے، یہ دیکھا جائے تو حضرت علی کے بیٹے ہیں. کون؟ حضرت عباس علمدار. لیکن کبھی بھی ان دونوں پیارے نواسوں کو اپنا بھائی نہیں کہا، اپنا آقا کہا. کیونکہ ان کی جو والدہ تھی ام البنین، وہ ایسی خادمہ تھیں اہل بیت کی، انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ وفا آخر دم تک کرنا. اور یہ ہوا ہی کہ اسی وفا کی وجہ سے جو علم جسے کہتے ہیں جھنڈا، جو کربلا کے اندر امام حسین نے اگر کسی کے ہاتھ میں دیا تو وہ حضرت عباس علمدار تھے. آپ کو ابو فضل بھی کہا جاتا ہے، باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے. باب الحوائج سے مراد کہ حاجت اگر کسی کو ہونا، آپ کا وسیلہ دے، اللہ وہ حاجت پوری کر دیتا ہے. کیا بات ہے. تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت وہ رسول اللہ کے نواسے سے کیسے وفا کر رہی ہے کہ ان کے نواسے سے نہیں کر رہی بلکہ ان کی اولاد سے بھی وفا کر رہی ہے. آپ کو جو لقب، بہت سارے آپ کے لقب ہیں، یہاں تک کہ کربلا میں پیاس بجھانے اور ننھی ننھی شہزادیوں کو پانی پلانے کا جو ذمہ تھا وہ آپ کے حوالے تھا. اور آپ جو شہادت ملی نا، جو آج منسوب کیا جاتا ہے کہ نہر فراز سامنے تھی، تپتی ہوئی دھوپ ہے، آپ مشقیدہ بھر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں بہن اس میں اور روشنی ڈالیں. لیکن جب آپ خیمے تک پہنچتے ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، تیر لگ چکے ہیں، پانی کا ایک قطرہ اپنے گلے میں نہ دیا. افسوس یہی تھا کہ کاش یہ پانی خیمے تک پہنچا. اچھا، تو بات اتنی سی. سائرہ، آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ حضرت عباس علمدار انہیں کیوں کہا جاتا، پھر اس سفر کی بھی بات کر لیتے ہیں جو 8 محرم الحرام کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب کہ ان کو علمدار، ابو الفضل عباس کو علمدار کہا جاتا ہے. جہاں اتنے لقبات ہیں نا ابو الفضل عباس کے، ایک ایسا لقب جو ابو الفضل عباس سے منسوب ہے، حالانکہ مستجار بھی ہے، یعنی کہ جن کی حفاظت میں لوگ آ کے پناہ لیں. تو پوری دنیا اپنی دعاؤں کو حسین کے وسیلے سے مانگتی ہے. خود کہا ہے انہوں نے کہ ان کے حضرت ابو الفضل عباس کے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں پوری دنیا. دیکھیں آج کوئی بھکاری آتا ہے نا ہمارے در پہ تو کہتا ہے نام حسین دے دو. آپ نے دیکھا کہ حسین کے نام رسول کا صدقہ دے دو. حسین اور حسین کے یعنی رسول اور اس کے بچوں کے نام سے مانگا جاتا ہے. پوری دنیا حسین کے صدقہ کا کھا رہی ہے، لیکن حسین نے کہا باب مراد ابو الفضل عباس علمدار ہے. علمدار ایک ایسا لقب ہے ابو الفضل عباس کا جو انہیں سب سے زیادہ نمایاں کرتا ہے. کیسے نمایاں کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لوں گی تاکہ بیک گراؤنڈ ناظرین تک پہنچ جائے علمدار کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے نرغے میں اور فرماتے ہیں کہ لوائے حمد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ پناہ میں جو آ جائے گا اس کو روز محشر قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی حدت سے زیادہ ہوگی. اس وقت 1.25 لاکھ انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک جس پرچم کے سائے کے نیچے ہوں گے اس پرچم کا نام لوائے حمد ہے. اور یہ لوائے حمد کس سے تشبیہ دیا گیا، یعنی وہ پرچم کون سا ہوگا؟ اتنا بڑا پرچم کہ پورا جنت اس کے نیچے، جنتی اس کے نیچے سمائے ہوں گے. اتنا بڑا پرچم. بھائی دنیا میں بھی تو اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی امتحان میں پیپر آنے والا ہے تو اس سے پہلے، پیپر کے آنے سے پہلے آپ کو کلاس میں جب نصاب پڑھا جاتا ہے کریکلم،
اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. بھائی دنیا میں بھی تو پتہ چلے یہ کون سا لوائے حمد ہے. تو معلوم ہوا خیبر کے میدان میں کہ جس وقت جبرائیل نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, مرد ہوگا, یعنی جوان مرد ہوگا. وہ علی ابن ابی طالب کی جن کو جوان مردی سے یاد کیا جاتا ہے, اور یہ حضرت عباس کی جن کو مستجد یعنی کربلا کے جوان مرد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, بطلۃ الکربلا کہا جاتا ہے. وہ علم جو علی ابن ابی طالب سے منسوب تھا. میدان میں خود علی ابن ابی طالب دعا فرماتے ہیں, بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پیسر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. آپ بھی گواہی دے گا کہ آج سندھ کے کسی بھی انٹیریئر علاقے میں چلے جاؤ, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو, میں تو شیعہ سنی کے اس زاویے سے نکل جاؤں, چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو, سندھی زبان بولنے والے لوگ ایسی اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں کہ میں نے ہندوؤں کے گھر میں بھی آج علم عباس دیکھا ہے. اے بنت مصطفیٰ کے لاڈلے پسر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی, اے شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے, تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. یعنی کہ جو خارجی تھے وہ علی ابن ابی طالب کے فرزند کو دیکھ کے علی علی کہنا شروع ہوئے. کربلا کے مارکے میں بھی حضرت عباس علمدار علم لیے ہوئے تھے. جہاں فضائل کی بات آتی ہے تو ابو الفضل عباس فضیلت کے باپ کہلاتے ہیں, زیغم کربلا کہلاتے ہیں, یعنی کہ اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں اور علی کے شیر کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. جب کوئی بہادر ہوتا ہے نا, اس کا مزاج صبر والا نہیں ہوتا, برداشت والا نہیں ہوتا. میرے پاس کوالٹی آ جائے, میرے پاس یہاں گن ہو, یہاں اسلحہ ہو, میرے بازو قوی ہوں, میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کروں گی کہ ابو الفضل عباس ہیں, یہ حسین کے باب مراد ہیں, یہ حسین کے برادر ہیں, جنہوں نے ساری زندگی کہا نا آقا, وہ معرفت کی وجہ سے آگے کہا, کیونکہ جناب ام البنین اپنے قبیلے کی شہزادی تھیں. جس قبیلے سے جناب ام البنین کا تعلق تھا, شمر کا بھی تعلق تھا. میں یہاں اس واقعے کو نمایاں کروں کہ شمر کا بھی تعلق اس قبیلے سے تھا. ایک مرتبہ جب ابن زیاد نے 4000 فوجیوں کا لشکر دے کے کربلا کے مارکے میں میدان کارزار میں بھیجا نا, تو شمر یہ امان نامہ لکھوا کے لایا تھا. نہ کہ صرف شمر, عبید اللہ بھی یہ امان نامہ لکھوا کے لایا تھا کہ ام البنین یعنی بنت حزام جو ہے ہماری رشتہ دار یا جاننے والی یا قبیلے والی لگتی ہیں, لہٰذا ہم ان کے 4 بیٹوں کو امان دیں گے. وہ 4 بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ, جعفر, عثمان اور جناب عباس. یہ 4 بیٹے حضرت علی کے جن کے لیے امان نامہ لکھوا کے لائے. اب یہ امان نامہ جب حضرت عباس کو روز عاشور, شب عاشور جو 9 محرم کی رات تھی, اس وقت سنایا گیا نا, تو یہ ابو الفضل عباس وفاؤں کے سردار, ایک مرتبہ کہا, وفائیں جس میں ناز کریں اسے عباس کہیں, ایک مرتبہ کہا کہ وائے ہو تجھ پہ, لعنت ہو تجھ پہ کہ تو امان مجھے دیتا ہے اور فرزند زہرا تنہا ہو جائے. اس لفظ تنہا کا بھی ایک جملہ, مطلب میں ایک آپ کو ہدیہ کرتی چلوں گی. علی اکبر نے کہا تھا کہ تم میرے بابا کو تنہا سمجھتے ہو نا, کیونکہ وہ 9 لاکھ کا ریلا تھا اور یہاں 72 تھے حسین ابن علی کے ساتھ. کہا حسین کو تنہا مت سمجھنا, ہم تعداد میں بہت کم ہو, قلیل ہوں, لیکن معیار ایسا ہے کہ حسین کا اکبر فرما رہا ہے کہ یہ حسین ابن علی کی طرف سے میں اکبر جوان تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم تو حسینی ہیں جو آج حسین پہ جان لٹانے آئے ہیں, چاہے وہ عباس ہو ام البنین کے شیر, چاہے وہ علی اکبر ہو, چاہے جناب قاسم ہو, سب حسین پہ جان فدا کرنے آئے. یعنی کہ یہ سارے کے سارے 72 حسینی ہیں. لیکن یزید نے 9 لاکھ کا جو لشکر بھیجا ہے نا, چاہے وہ شمر کی سرداری میں ہو یا پسر سات کے ساتھ ہو, بے شک لاکھوں کا ریلا ہے, یہاں 72 ہیں, مٹھی بھر مسلمان, مٹھی بھر کلمہ پڑھنے والے, حقیقی حسینی, حقیقی معرفت سنت رسول رکھنے والے, مگر وہ 9 لاکھ کا ریلا یزید کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ کرائے کے گنڈے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اچھے کلام کر رہی تھی ماشاءاللہ. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سٹاپ کروں, تاکہ جس طریقے سے آپ اپنی سحر انگیز گفتگو کری تھی, سوال میرے پاس آنے والے تھے لیکن میں نے کہا آپ سے سوال نہ کروں. حارث کمال ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیش کرتے ہیں, وہی سما باندھنے پھر سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں. شہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے, کرم ہو پر حبیب
حضور غنچہ امید اب تو کھل جائے، تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی میرے آقا، بھر دو جھولی صلی اللہ، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات، میدان کربلا میں شگ خوش خصال میں، میدان کربلا میں شگ خوش خصال میں، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، اپنے نانا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، تو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں میں بن کر سوالی۔ جی 8 محرم الحرام، شجاعت، بہادری، محبت، پیار، اپنائیت، ایک دوسرے کے جذبات کا درس دیتا ہے، حضرت اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ جی سب سے پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی، شجاعت، وفاداری، بہادری، ابھی جیسے بہن نے کہا یہ ملی کس سے ہے؟ یہ ملی اس سے ہے جسے علی کہتے ہیں۔ کیا کہنا؟ مراد یہ ہے کہ اگر حضرت عباس کی بات کرتے ہیں تو ابھی جو بہن فرما رہی تھی کہ وہ کن کے بیٹے ہیں، میں نے ایک پہلے بھی آپ کو ایک شعر سنایا تھا، دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ زبر کب زیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جو خون مبارک ان کی جسم اطہر میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ حضرت علی کا ہے۔ اور حضرت علی کا مقام کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لیجئے،
اللہ نے تمام کائنات کے علوم کو جمع کیا، 4 کتابوں میں رکھا، تمام کائنات کے علوم. پھر تمام کتابوں جو 4 میں رکھا، اس تمام علوم کو جمع کیا، قرآن میں رکھا. پھر قرآن کے علوم کو سورہ فاتحہ میں رکھا. پھر سورہ فاتحہ کے علم کو بسم اللہ میں رکھا. پھر بسم اللہ کے علم کو با کے نقطے میں رکھا. پھر مولا علی فرماتے ہیں انا نقطۃ البا، علی کی ذات وہ نقطہ با ہے. تو آپ سوچئے، پھر سمجھ لیجئے تمام کائنات کا علم جو آج آپ علم دیکھ رہے ہیں، جو پہلا علم دیکھ رہے ہیں، ہر علم کو 4 کتابوں میں اللہ نے جمع کر دیا. ان 3 کتابوں کا علم جسے توریت، زبور، انجیل کہتے ہیں، وہ قرآن میں رکھا. پھر قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں رکھا. پھر سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھا. پھر بسم اللہ کا علم با میں رکھا. پھر با کا علم با کے نقطے میں رکھا. مولا علی نے فرمایا انا نقطۃ البا، وہ نقطہ با علی کی ذات ہے. اب ذرا سوچئے، اتنا کہتے ہیں انا مظلوم وعلی وابوہا، کہ علی اس وہ دروازہ ہے جس کا میں شہر ہوں. میرے آقا نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، بتانا کہ مقصود یہ ہے جب اس شخصیت، اس ذات کے بیٹے ہوں تو علم کتنا ہوگا. اور شجاعت و بہادری، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ چاہے جنگ بدر کا میدان ہو، چاہے جنگ خندق کا میدان ہو، ہر لمحے اگر کسی کو تلوار ذوالفقار ملی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، مولا علی کی ذات ہے. اور تو معلوم ہے چلا تو شجاعت تو یہاں سے ملنی تھی نا. اور وفاداری کا تو مثال ہی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ وفادار بنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا آ رہے ہیں تو بستر پر کسی اور کو نہیں لٹایا، مولا علی کو لٹایا. اور پھر جب پتا ہے کہ سامنے دشمن بھی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس سے بڑی وفاداری کے کیا ثبوت ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں آج کی رات جو میں سویا ہوں سب سے اچھی نیند سویا ہوں. کیا بات ہے. تو معلوم یہ چلا یہ تمام جو شجاعت، وفاداری، علم جو مولا علی میں تھا، انہی کی نسبت سے تو حضرت عباس میں آیا نا. تو آج جو حضرت عباس کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ حاجتوں کا دروازہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ جو آپ دیکھا جائے کہ یہ کمرے بنی ہاشم ہے، یہ تمام چیزیں نسبتوں کا کمال ہے. اور نسبت کس کی؟ مولا علی کی. پھر میں کہوں گا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ٹھہرا. کیوں ٹھہرا؟ اس لیے ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ کہ پیارے پیارے انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء گزرے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ جب گزرے تو صحابہ جب حضرت علی کو دیکھتے تو حضرت علی کو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ، انہیں اللہ یاد آتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ عبادت گزار چہرہ ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا چہرہ ہے. تو سبحان اللہ جب نکلے تو اللہ یاد آتا ہے. تو اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ٹھہرا. تو اسی وجہ سے یہ جو نسبت ہے نا ان اللہ والوں کی، یاد رکھیے گا حضرت عباس علمدار صرف اس وقت کے لیے مشعل راہ یا ان کی سیرت نہیں تھی، بلکہ آنے والے وقت کے لیے، ہر لمحے کے لیے وفاداری کا جو پیغام انہوں نے دیا. میں صاف آپ ایک بات سمجھیے گا، شدت کی پیاس ہو اور سامنے نہر بہ رہی ہو، دریا بہ رہا ہو، اس میں سے ایک قطرہ پی لینے میں کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ وفاداری دکھائیں کہ نہیں یہ قطرہ تو مجھے وہاں تک پہنچانا ہے جن کی نسبت کا خیال رکھا جاتا ہے. اصل بات کیا ہے، کسی وفاداری نہیں کی، آپ شجاعت میں، یعنی کہ آپ کی جو حیت و شکل و حیت تھی وہ دکھنے میں لگتا تھا کتنا حسین نوجوان ہے، کتنا بہادر شخص ہے. لیکن اور پھر یہ بہن نے بھی بات کی نا کہ آپ کو علمدار کہا جاتا ہے کہ نبی کے پیارے نواسے نے چنا کہ تم ہمارے لشکر کے وہ سپہ سالار ہو جس کے ہاتھ میں ہم نے تمہیں جھنڈا دیا. ایک رب نے جھنڈا دلوایا مصطفیٰ کے ہاتھ سے علی کو، اور ایک اللہ کے پیارے بندے امام حسین جو میرے نبی کے نواسے ہیں تو علمدار کو جھنڈا دلوایا امام حسین کے ہاتھوں. کیا بات ہے. آخری چند منٹ میرے پاس رہ گئے، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت ابوالفضل عباس جن کے لیے دشمن یہ کہتے تھے کہ جب حضرت عباس سامنے ہو نا تو کسی دشمن کی مجال نہیں تھی کہ عباس پہ آ کر حملہ کرے. ام البنین نے یہ کہا تھا جناب عباس کو جاتے ہوئے کہ دیکھو عباس، اور صرف عباس کو نہیں، ام البنین کہتے ہیں 4 بیٹوں کی ماں کو، کہتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے کیونکہ خدا کی راہ سے ان کو رزق ملتا ہے. ام البنین وہ خوش نصیب ماں ہے کہ جنہوں نے 4 بیٹے حسین کی محبت میں پروان چڑھا ہے. دیکھیں روٹی علی کی کھائی ہے، در زہرا پہ جو ہے وہ غلامی کی ہے، لیکن
تربیت یہ دی ہے کہ معرفت حسین سے یہ کہا کہ حسین کو تنہا مت چھوڑنا، حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا. تو عباس کو تو گھٹی ملی تھی کہ جینا ہے تو حسین کے لیے، مرنا ہے تو حسین کے لیے. یہ ہے عباس، ابوالفضل عباس. ایک مرتبہ جناب سکینہ، دیکھیں بچوں کو نا چچاؤں سے بڑی محبت ہے، بیٹیوں کو چچاؤں سے بہت محبت ہوتی ہے. اپنے امو کے پاس آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یہ آج کے دن کا پیغام جانا چاہیے کہ جب آئی نا تو پیاس سے اتنی دل برداشتہ ہیں کہ لبریز ہو کے کہا، جناب سکینہ نے اپنا نام لیتے ہی کہا کہ چچا عباس، پیاس کا عالم یہ ہے کہ بنی ہاشم اور دیگر بچوں میں علتش کی آوازیں بلند ہیں، یعنی کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس. پانی کہتے ہیں کہ 7 محرم کو بند ہوا، 7 محرم کو بند نہیں ہوا، 2 محرم کو جب حر کو پانی پلایا، پانی اس وقت ختم ہو چکا تھا. 7 محرم سے پیاس کا احساس بڑھنا شروع ہوا. جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہاں 8-9 دن کے پیاسے بچے پیاس کے لیے تشنہ لب ہو کر آوازوں کو بلند کرتے ہیں. چھوٹی سی بچی نے آ کے مشکیزہ دیا، کہا چچا عباس پانی لے آئیے. اپنے لیے نہیں مانگ رہی، بچوں کے لیے مانگ رہی. کہا علی اصغر 6 ماہ کا ہے، وہ بھی اپنی سوکھی لبوں پہ زبان کو پھیرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے سنا نا مولا حسین کے پاس آئے، جینا حسین کے لیے، مرنا حسین کے لیے. کہا مولا سے، مولا اب تو بچے بھی مجھ سے پیاس کا تقاضا کر رہے ہیں، مجھے جانے دیجئے. کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. حضرت عباس سے کہا مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جہاں قاسم اور گود کے پالے شہید ہو گئے، اب میں کس کے لیے زندہ رہوں. ایک مرتبہ کہا مجھے پانی لے جانے کی اجازت دی جائے، لانے کی اجازت دی جائے. تو کہا کہ عباس اگر تم چلے گئے نا تو زینب جو مستورات کو لائی ہے نا وہ تمہاری ضمانت میں لے کے آئی ہے، تم چلے گئے تو زینب کی امید ٹوٹ جائے گی. ایک مرتبہ اجازت ملی. کہا ایک شرط پہ اجازت ملے گی. کہا کیسے؟ کہا جو تمہارے میام میں ذوالفقار ہے نا وہ ذوالفقار یہاں رکھ کے جاؤ. اسے صبر کا خدا کہتے ہیں، وفاؤں کا خدا کہتے ہیں ابوالفضل عباس. وہ ذوالفقار جو عباس کی شان ہوا کرتی ہے عباس نے چھوڑا. نہر القما پہ گئے اور جا کر انہوں نے کہا نا کہ پانی، وہ تو عباس ہے کہ پانی چلو میں لے کر پانی کو پھینک دیا کہ اے پانی بے شک تو میرے قریب آ چکا ہے لیکن تو حسین کے پاس نہیں گیا، میں پانی نہیں پیوں گا. یہ تو عباس ہے نا، عباس کی جو سواری ہے اس کے پاس عباس نے پانی کو بھیجا کہ تو ہے حزب وفادار، میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا، تو پانی پی لے. اس حزب وفادار نے بے زبانی میں عباس سے یہ کہا ہوگا کہ جب میرے مالک حسین سے وفا کریں تو میں کیسے بے وفائی کروں. کیا بات ہے، بہت شکریہ سائرہ، آپ بھی بہت پیارے انداز میں آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے. حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. سائرہ آپ کا بہت شکریہ. اور حارث سے ہم ایک کلام آخری کا سنتے ہوئے اس پروگرام کو اجازت کی طرف جائیں گے اور صرف 2 منٹ کے اندر آپ اس کلام کو وائنڈ اپ کریں گے. عزت، مقام، پاسداری، محبت کی مثال، قربانی، وفاداری، اور یہ سب 8 محرم الحرام کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے کتنی محبت، کتنے پیار، کتنی اپنائیت، کتنی وفاداری کے ساتھ اس پیغام کو آگے کی طرف پہنچایا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور جو چیزیں خاص طور پہ نماز کی جو تلقین کی گئی ہے، اور وہ نماز جو ہے ہر حالت کے اندر آپ کو ادا کرنی ہے، چاہے آپ بیمار ہو، جس حالت میں بھی ہو، تو وہ نماز پیغام دے رہی ہے محبت کا اور آپ کے سارے مسئلوں کا. اور پھر وہی دعائیں کی ضرورت ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم سب کو محبت کی، پیار کی، اپنائیت کی اور ایک دوسرے کے جذبات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب مل کر اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں. اور خاص طور پہ یہ 10 عاشورے کے دن ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے، خاص طور پہ روزے کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے. تو ہم جو ہے اس عبادت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کر اور تہجد کی نمازوں کے اندر اپنے آپ کو، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں سے مستفیض فرمائے گا. جو حاجتیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کو پورا کرے گا. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو، وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. حارث کمال سے میں وہ کلام کے چند الفاظ سننا چاہوں گا اور پروگرام کی اجازت چاہوں گا. شکریہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس
سلام ہو جان دست کربلا میں بہت بے کسی سے دی مختار بے نوا کو ہمارا سلام ہو امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو یا حسین یا حسین یا حسین کل یوم